اهدنا الصراط المستقیم۔ پروگرام صراط مستقیم میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب، جو آپ سے میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے، یہی مسئلہ میں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ امت جون سی ہے وہ یعنی بہتری کی طرف رہے گی یا ترقی کرے گی، یا اشارہ اس میں جون سا ہے امت کی خوشحالی کی طرف ہے یا دینداری کی طرف ہے، کہ اگر وہ سحر میں تاخیر اور افطار میں تعجیل کرتی ہے، تو باوجود ہے کہ امت سحر میں تاخیر بھی کرتی، افطار میں تعجیل بھی کرتی، لیکن امت کے حالات میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ یا دوسرا سوال ہم یعنی اس طرح بھی اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں کہ جیسے شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ رمضان میں اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ رمضان میں شیطان کچھ زیادہ کھل جاتا ہے۔ یعنی آپ بازاروں میں جائیں، مارکیٹوں میں مہنگائی کی صورتحال آپ دیکھیں، منافع خوری دیکھیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جو جرائم میں سے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں رمضان میں خاص طور پہ یہ جرم بڑھ جاتا ہے منافع خوری کا۔ تو یہ ان احادیث کو ہم کس اینگل سے، کس آسپیکٹ سے ہم دیکھتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کی تسلی ہو؟ سب سے پہلی بات تو سحر و افطار کے حوالے سے، سحر کی بات ہم نے کر لی، افطار کو لے لیجئے۔ افطار میں جو تقدیم کا یا وقت ختم ہونے کے فوری بات کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ وہی ہے کہ انسان فوری طور پہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو حاصل کر لے۔ جی بلا شبہ وقت ختم ہونے کے ساتھ ہی روزے کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ سورج غروب ہو گیا، غروب ہونے کے ساتھ ہی اب وقت روزے کا اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اب چاہے وہ افطار کرے نہ کرے، اس کا روزہ مکمل ہو چکا ہے۔ صحیح۔ اب وہ اگر افطار کرتا ہے تو افطار کے ذریعے وہ اپنے جسم میں طاقت حاصل کر رہا ہے، دوبارہ مستعد ہو رہا ہے کام کرنے کے لیے، اور خوراک ہضم ہونے کے لیے ایک وقت چاہیے ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان خوراک کھاتا ہے اور ساتھ ہی وہ ہضم ہو جاتی ہے۔ ڈائجسٹنگ سسٹم اس کا جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے سے لے کر 3 گھنٹے تک خوراک کو ہضم کرتا ہے۔ یہیں سے ہم گفتگو دوبارہ شروع کریں گے۔ ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، وسیم عباس۔ جی وسیم عباس صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرک اور ریاکاری میں کیا فرق ہے؟ شرک اور ریاکاری میں کیا فرق ہے؟ کیسے بچا جا سکتا ہے اس سے؟ جی شرک اور ریاکاری میں کیا فرق ہے اور روزے کی حالت میں کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب پہلے آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر یہ تو جو انسان کا ڈائجسٹنگ سسٹم ہے وہ 1 گھنٹے سے لے کے 3 گھنٹے تک خوراک کو ہضم کر کے سالموں میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ پھر سال میں خون کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے بدن کو طاقت اور توانائی ملتی ہے۔ آپ جتنا لیٹ کھائیں گے آپ قیام اللیل کے اوپر اتنا ہمت نہیں پکڑ سکیں گے، طاقت نہیں پکڑ سکیں گے۔ تو جلدی کھانے کا اور زود ہضم کھانے کا، خوراک کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم جلدی ہی اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو حاصل کر لے، تاکہ انسان نے جو قیام اللیل کرنا ہے وہ انتہائی مستعدی کے ساتھ کرے۔ آپ جتنا بھاری کھانا کھائیں گے، جتنا پیٹ بھر کے اور دیر سے کھانا کھائیں گے، اتنی دیر سے آپ کی طاقت بحال ہوگی۔ اور اگر آپ قیام اللیل پہ قادر ہو جاتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیے، آپ جتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے آپ اتنی ہی ترقی حاصل کریں گے، آپ اتنی فلاح حاصل کریں گے، اور یہ فلاح دین کی بھی ہے، دنیا کی فلاح بھی ہے۔ تو وہ معنی یہ اس سینس میں آپ اس کو لے لیجئے۔ اور جہاں تک رہا شیطان والا معاملہ، اس مسئلے پہ ہم دوبارہ آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں شیخ ساجد۔ جی جناب شیخ ساجد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں نماز تسبیح کے متعلق، سوری یہ تراویح کے متعلق۔ جی جی۔ تراویح کی نماز میں ایک جگہ چونڈا ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی، وہاں گیا ہوا تھا، تو ایک مسجد میں صرف وہ صورتیں پڑھتے، کیا یہ تراویح میں وہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ وہ خالی صورتیں پڑھ کے ہی تراویح مکمل کر دیں؟ جی ٹھیک ہے، ہم یہ 2 سوال ہمارے پاس ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ہم سوال لے لیتے ہیں، پھر وہیں سے جو مسئلہ ہے شیطان کے حوالے سے پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ جی علامہ صاحب، ہمارے کالر جو ان سے ہیں وسیم عباس، انہوں نے پوچھا تھا کہ شرک و ریاکاری میں کیا فرق ہے اور روزے کی حالت میں کیسے بچا جا سکتا ہے اس سے؟ شرک کی اگرچہ جو ایک عمومی تعریف تو یہی ہے کہ انسان اپنے خالق
پروردگار کا کسی کو شریک قرار دے کر اللہ کی بات کو چھوڑ کر اس کی بات کو مانے، شیطان کی باتوں پہ عمل کرے، رحمان کی باتوں کو چھوڑ دے، خدا کو سجدہ چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرے۔ لیکن شرک کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں، شرک خفی ہے، شرک جلی ہے۔ تو ریاکاری تقریباً اس کو بھی ہم ایک شرک کی قسم بھی تعبیر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان نمایاں کرنا۔ دوسری ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی عمل خیر کیا اور لوگوں کو بتانے کے لیے آپ نے بہانے کوئی ایسی بات کہی کہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں ہم نے یہ کچھ کیا ہے۔ جس طرح بہت سے مہربان ہوتے ہیں کہ حج کر کے آئے، اب بتانا چاہتے ہیں میں حاجی ہوں، تو کہیں کہ جو روٹی مکہ میں کھائی تھی نا، کیا کہنا جی سبحان اللہ، تاکہ اس کو پتہ چل جائے میں مکہ گیا ہوں، مکہ سے ہو کے آیا ہوں۔ جس طرح نماز پڑھنی یا تہجد پڑھتے ہیں، بس میں جب اٹھا تو وہ تہجد کا وقت ختم ہونے کا تھا اور میں نے بس مقصد یہ ہے کہ بتاؤں کہ میں نے تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے۔ تو ریاکاری فرائض میں تو جائز ہے کہ آپ نماز باجماعت ادا کریں، لوگوں کو پتہ چلے، فرض آپ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں بے شک دیکھ کے دیں، دکھا کے دیں، لیکن جو سنت عبادات ہیں یا صدقہ و خیرات ہے وہ چھپا کے دینا چاہیے۔ ریاکاری یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے کیا جائے کام، اللہ کی رضا کو اس سے نکال دیا جائے۔ اگر لوگوں کی خواہش و دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، روزے دار کہیں، تو روزے قیامت جواب ملے گا جن کی خوشنودی کے لیے تم نے یہ روزے نمازیں رکھی پڑی تھی، ان سے ثواب لیجئے، مل کے رکھی ہوتی تیرے نامہ اعمال میں چیزیں موجود ہوگی۔ تو لہٰذا اس لیے کہا گیا نماز ہو، روزہ، جو کوئی بھی عبادت ہو، اس کا تعلق معاملات زندگی کے ساتھ ہو یا نماز روزے کے ساتھ ہو، وہ قربتاً اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جس سے حج و عمرے کے بارے میں کہا گیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ یہ چیز جو ہے یہ دوسرا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں احمد جعفر صاحب۔ جی احمد جعفر صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ کا مسئلہ یہ پروگرام بڑا اچھا ہے، یہ اس سے کافی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، کافی ہمارے سوالات جو ہے نا کلیئر ہو جاتے ہیں۔ جی بہت میں نے مہربانی۔ ایک سوال پوچھنا تھا، یہ قائد صاحب سے کہیے گا کہ غسل کا نا ایک ذرا مختصر سا اور اچھا ذرا طریقہ بتا دیں، غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بس دو سوال ہیں اور ہمارے پاس کوئی 1.5 منٹ ہے، 1 منٹ ہے ہمارے پاس۔ یہ ڈاکٹر صاحب سادہ سا یعنی سمپل جواب شارٹ میں کہ بھائی تراویح میں صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے تراویح جو ہے اس میں بہتر یہی ہے قرآن کریم کی مکمل قرأت کی جائے، تلاوت کی جائے، اور اگر کہیں پہ کوئی حافظ نہیں اویلیبل ہوتا ہے تو وہاں پہ صورتوں کے ذریعے 20 تراویح کی مقدار ہم پوری کر سکتے ہیں، جیسے 27ویں کے بعد 20 تراویح صورتوں کے ساتھ ہی مکمل کی جاتی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، غسل کا وہ کہتے ہیں کہ مختصر کوئی طریقہ؟ غسل کے لیے تو ضروری بات یہی ہے کہ پہلے بدن کو ہر قسم کی نجاست، چکناہٹ اور ایسے رکاوٹ سے پاک کر لیا جائے تاکہ پانی بدن کے تمام حصوں تک پہنچ سکے۔ جو بھی غسل فرض ہوا ہے واجب ہوا، اس کی نیت کر کے سر کو 3 مرتبہ دھونا ہے، دائیں کندھے پہ پانی ڈالے پاؤں کے تلوے تک دھلتا جائے، اس طرح کے بایاں پہلو بھی کچھ دھل جائے، پھر بائیں پہلو پہ پانی ڈالے کہ دائیں پہلو پہ آگے پیچھے سے دھلتا جائے اور پاؤں کے تلوے تک پانی چلا جائے۔ اس کو غسل ترتیبی کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جسم کو ہر قسم کو رکاوٹ، چکناہٹ سے پاک کر کے غوطہ لگا لے، اس کی نیت کر کے، تو وہ بھی غسل ہو جائے گا۔ مختصر اور جامع طور پر یہی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخری کچھ سیکنڈ ہیں، آپ وہ جواب دے دیجئے شیطان کے حوالے سے۔ جی دیکھیے، جہاں تک حقیقی شیطان کی بات ہے اس کو تو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ خود دیکھ لیجئے انسان کے اعمال صالحہ جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہوتا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ چیز تو پائی جا رہی ہے۔ شیطان قید ہے، عبادات میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن جہاں تک معاشرت ہے، ان تمام باتوں کا تعلق معاشرت کے ساتھ بھی ہے۔ معاشرتی معاملات کے اندر بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہیں سے نقصان پھر ہم پہنچتا ہے۔ کسی اور پروگرام میں اسی ٹاپک کو لیں گے، اسی موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ خواتین و حضرات، سحر و افطار کی بہت سی برکتیں ہیں، بس کوشش یہ کیجئے کہ اس میں خود نمائی نہ ہو، اس لیے کہ خود نمائی نہیں شیوہ ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سحرنا يلا يا عم حسين، رمضان سايبنا ورايح فين، يا شهر واحد من الشهرين، يا أحلى أيام عشناها، بنودعك بدموع